نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المتفرد بكمال الذات وجميل الصفات المنزه عن مشابهة المخلوقات احاط علما بجميع الکائنات ووسع سمعه جميع الاصوات الحمد للہ الذی لا خیر الا منہ ولا فضل الا من لدنہ. ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات کے ساتھ اکیلا ہے، جو مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے. اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں اور سے حاصل نہیں ہوتی، اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت والے گھر یعنی جنت میں ٹھہرایا. جنت کی ہر چیز ان کے لیے مباح قرار دی کہ جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں کھائیں، جنت کی وسیع نعمتوں سے جیسے چاہیں فائدہ اٹھائیں، بے روک ٹوک ہر طرح کی نعمتوں سے استفادہ کریں، سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جائیں، کہ اگر اس کے قریب گئے تو کہیں وہ نافرمانی میں نہ پڑ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہ کر جائیں. لیکن ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان نے چال چلی اور آہستہ آہستہ وہ انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا اور اس کا پھل کھلوا دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آخر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا کا دشمن شیطان مسلسل آدم اور حوا دونوں کو اس درخت کی طرف جانے کی ترغیب دیتا رہا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا. جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے کھانے کی خوبیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کیا اور انہیں ترغیب دی اور ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کا بڑا خیر خواہ ہے، حتیٰ کہ وہ انہیں اپنے ڈھب پہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر لفظ آتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. ازلہ کا لفظ زلہ سے ہے، زلت القدم بھی کہتے ہیں نا، قدم کا پھسلنا. زائی اور لام ارادے اور اختیار کے بغیر قدم کا پھسلنا، بغیر ارادے کے پھسلنا. کہا جاتا ہے زلت رجل، پاؤں پھسل گیا، اور پھسلنے کی جگہ کو مزلہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جو گناہ بلا ارادہ ہو جائے اسے بھی بطور تشبیہ زلہ، زلات، زائی سے، ضاد سے نہیں، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. ازلہ کی ایک اور قرات بھی ہے اور وہ ہے ازالہ. فَأَزَالَهُمَ الشَّيْطَانُ، ازالہ زال یزالو سے یعنی دور کر دیا. کہا جاتا ہے ازلتہ فزال، میں نے اس سے دور کیا اور وہ دور ہو گیا. ابن کیسان کہتے ہیں کہ یہ ازالہما زوال سے مشتق ہے، ان کو زوال سے دو چار کر دیا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی جو قدر و منزلت تھی اس سے انہیں گرا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بے شمار احسانات کیے تھے، اور خاص طور پر جو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور انہیں علم دیا اور انہیں جنت میں بسایا. تو اب تک آدم علیہ السلام اوپر کی طرف جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک نعمت ان کو مل رہی تھی. لیکن شیطان جو ان کا دشمن تھا اس نے ایسے حربے اختیار کیے کہ وہ وہاں سے پھسل گئے، اور جب کوئی پھسلتا ہے تو پھر اوپر تو نہیں چڑھتا نا، وہ نیچے آتا ہے. تو ان کی اس قدر و منزلت کا زوال ہو گیا، اور اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ازالہ یا زلہ کا جو لفظ ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی یہ خطا جو ہے یہ اس طرح کی نہیں تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوتی ہے، بلکہ یہ شیطانی تلبیس یا شیطان کے بھلوانے کی وجہ سے اور قسم کھانے کی وجہ سے ہوا تھا. یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کا جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہوا؟ یعنی جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو پھر فخرج منہا جو کہہ دیا گیا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کیسے پہنچا؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ شیطان جنت میں داخل ہوئے بغیر بھی انہیں وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی وسوسے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل سامنے آئے، کسی انسانی شکل میں آئے، وہ تو ویسے ہی جن تھا، نظر نہیں آتا تھا. تو اس نے وہ خیال ڈالے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ جنت کے اندر ہی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتے ہیں. اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ آپ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں ایک انسان دوسرے انسان سے آرام سے بات کر سکتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے. اور اب اس وقت جو قرآن کی تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ استاد کی پریزنس نہیں ہوتی، لیکن صرف آواز کے ذریعے میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے. تو شیطان کے لیے بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ دور سے بھی بہکا لے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوا ہو، اور یہ داخلہ کسی عزت کی بنا پر نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہو. یعنی اس کو اجازت دے دی گئی ہو جانے کی، حوا اور آدم سے ملاقات کی، کیونکہ انہیں وہاں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا. یہاں پر ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں جنت میں گیا تھا، انسان کی شکل میں نہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کتابوں میں کہانیوں میں پڑھا ہو. یہ ایک مت ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی اسے سانپ بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور وہ سانپ بنے بغیر بھی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان انسان کے جسم میں کیسے دوڑتا ہے؟ جیسے خون دوڑتا ہے. تو یہ قدرت ہے نا اس کو. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا شیطان پوزیس کر سکتا ہے، یعنی جنات پوزیس کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں. ان کا مس ہوتا ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس. اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے تو اس کے اندر سے جن خود بولنے لگتا ہے. ایسے کئی چیزیں مشاہدے میں بھی آئی ہیں. بعض لوگوں کی تو آواز بھی بدل جاتی، بعض کی آواز نہیں بدل جاتی لیکن گفتگو بالکل بدل جاتی ہے. اور جب وہ انسان ہوش میں آتا ہے تو اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا. اور یہ میرے فرسٹ ہینڈ مشاہدے کی بات ہے. میں نے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے. میرے والد علاج بھی کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کا. تو جب وہ ہوش میں آتا ہے اصل انسان، تو وہ کہتے کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. جب اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے ایسے اور ایسے کہا، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ وہ اس کے ہوش و حواس پر ہی شیطان چھا جاتا ہے. تو یہ ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے. اس وقت اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات حدیث پر مشتمل ہے کہ شیطان کو انسان کے جسم میں داخل ہونے کی، یا جن کو انسان کے جسم میں داخل ہونے کی قوت دی گئی ہے، اور وہ اس بنا پر انسان کے اوپر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. یعنی یہ کہا گیا نا کہ کوئی مرد اور عورت کسی جگہ پر اکیلے نہ ہوں، یعنی کسی بند کمرے میں ایک غیر مرد اور عورت اکیلے نہ ہوں. حدیث میں آتا ہے کیوں؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ان کو بہکا کر ان سے کوئی غلط کام کروا سکتا ہے. تو شیطان کا سانپ بننا ضروری نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر کسی
ऑथेंٹک حدیث میں آیا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے. ہاں، شیطان نے جو کام کیا اور دشمنی اور حسد اور تکبر کی بنا پر، وہ کیا تھا کہ آدم اور حوا کے اندر مسلسل وسوسے ڈالے. فوسوس الیہ الشیطان، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فوسوس الیہ، ہی کون ہے؟ آدم، یعنی پہلے آدم کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت حوا کو بہکایا تھا، اور حضرت حوا پر الزام لگاتے ہیں کہ عورت نے جنت سے نکلوایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کی تردید ہو رہی ہے. فوسوس الیہ، اگرچہ بعد میں دونوں کا ذکر بھی آتا ہے، اس نے دونوں کو ہی کیا، لیکن پہلے آدم علیہ السلام. اور پھر فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، مخاطب بھی کس کو کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں شجرۃ الخلد کا پتہ بتاؤں؟ وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ جسے کبھی پرانا نہیں ہونا. انسان کے اندر ان دو چیزوں کی بڑی خواہش ہے، اور وہ انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتا تھا. ایک ہے ہمیشہ جینے کی خواہش، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہے نا ایسا؟ جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے میں بچ گئی ہوں. کتنے دن بچیں گے، آخر تو وہیں جانا ہے. تو شجرۃ الخلد یعنی ایسا درخت کہ جس کا پھل کھانے سے انسان مرتا نہیں. اگر دنیا میں آپ کو پتہ چل جائے کسی ایسی چیز کا تو آپ کیا کریں گے؟ ہر قیمت پر جا کھائیں گے، چاہے کوئی آپ کو کہے نہیں یہ شیطان کہہ رہا ہے، تب بھی آپ کہیں گے نہیں بے شک شیطان کہتا رہے، بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو میں ذرا کھا لوں. کیسا جھانسا دیا. دوسری چیز ریاست کی خواہش، عہدے کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، بادشاہت کی خواہش. یہ بھی ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے. ساس بہو کی لڑائی کس بنا پہ ہوتی ہے؟ یعنی جہاں بھی، الحمدللہ ہر جگہ یہ لڑائی نہیں ہے، لیکن جہاں بھی یہ لڑائی ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حب جاہ ہے. یعنی ساس کیا چاہتی ہے کہ ہر چیز پر میرا کنٹرول رہے، اور بہو کیا چاہتی ہے کہ مجھے اتھارٹی دی جائے. لہذا ان دونوں میں ایک ٹسل چل پڑتی، اور جب دونوں ہی بے نیاز ہونا، ایک کو چاہیے نہ دوسرے کو چاہیے، تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا مسئلہ ہے، ہماری قیادت میں کیا مسئلہ ہے. ہم زوال کا شکار کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کس چیز کی لڑائی ہے جو ملک کو آگے نہیں جانے دیتی؟ حب ریاست. اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، بہت سی جگہوں پر. اور آپ دیکھیں کہ اچھے بھلے لوگ ایک دوسرے کو زہر دے کے، کسی طرح مار مروا کے، اور کیسی کیسی سازشیں کر کے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں آپ کو بے شمار ایسے قصے ملیں گے کہ جہاں پر یا قتل کروا دیا گیا، یا مروا دیا گیا، یا زہر کھلا دیا گیا، یا اغوا کر لیا گیا. یعنی کوئی نہ کوئی قصہ ملتا ہے، کسی طرح سیٹ خالی ہو اور دوسرا شخص جا کر اس پر قابض ہو. تو یہاں شیطان کو انسانوں کی دو بڑی ویکنیسز کا پتہ تھا، لہٰذا اس نے ان کے دل میں جو بات ڈالی، جو وسوسہ ڈالا، وہ بھی اسی قبیل سے تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان پر اسی وقت حاوی ہوتا ہے جب وہ اس کے سامنے اس کی پسندیدہ چیز کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یعنی جس انسان سے محبت ہوتی ہے اس کا کوئی عیب لگتا ہی نہیں، اور جس انسان سے نفرت ہوتی ہے اس کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. یہ انسان کی کمزوری ہے. تو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے حصول کے لیے پھر بعض اوقات حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اور بہت دفعہ شیطان یہی کچھ کرتا ہے کہ ہمیں دنیا سے ایسی محبت دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر انسان اس کے حصول میں اپنی آخرت کو بھی بیچ ڈالتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا آپ بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بس وہ یہ دیکھتے میرا دل کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتی ہوں. تو ابلیس عام طور پر لوگوں کو دو طریقوں سے یا دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے. نمبر 1 خواہشات کے ساتھ، اور نمبر 2 شبہات یعنی شکوک و شبہات کے ساتھ، شک میں ڈال کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو واضح طور پر حکم دیا تھا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تم نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، پھل کھانا تو دور کی بات، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا. لیکن اس کے باوجود ابلیس نے ان کے اندر ایسا شبہ ڈالا اور اس پہ اللہ کی قسم کھائی. اور وہ شبہ کیا تھا کہ جو اس درخت سے کھائے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی. تو آدم علیہ السلام کو یہ خواہش پسند آئی اور ابلیس ان کے اوپر حاوی ہو گیا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، یعنی ایک دوسرے کے جو شرمگاہیں چھپائی ہوئی تھی وہ ان کے سامنے کر دے. اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. اس آیت سے پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. یہاں یہ قاعدہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ قرآن مجید پر غور کرنا چاہتے ہیں، تدبر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے ملتی جلتی آیت کا مطالعہ بھی کریں، اس سے بات اور کھل جائے گی. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ جو ایسی کتابیں یا ایسے مصاحف جن میں جو حافظوں کے لیے متشابہات ہوتے ہیں نا، اس پر مبنی کتابیں ہوتی ہیں. ایک اپلیکیشن ہے آیات متشابہات، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی اپلیکیشن. اس میں مثلا آپ کوئی بھی سورت نکالتے ہیں نا، اس کی کسی آیت کو کلک کرتے ہیں تو فوراً ایک اور ونڈو کھلتی ہے اور اس میں اس سے ملتی جلتی ساری آیتیں لائن قطار آ جائیں گی. وہ اتنا دلچسپ کام ہے، اگر آپ کر کے دیکھیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. یعنی مثلاً آپ نے اگر آدم علیہ السلام کی اس فَأَخْرَجَهُمَا والی آیت سمجھنی ہے تو پھر اس سے ملتی جلتی اور آیتیں بھی سامنے آ جائیں گی اور آپ کو یعنی مزہ آ جائے گا کہ کتنا فرق ہے. کہیں واو کا اضافہ ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے. بہرحال تو فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. وسوسہ لغت میں دھیمی آواز کو کہتے ہیں، خفیہ آواز کو. زیورات کے کھنکنے کی آواز کو بھی وسواس کہتے ہیں، وسوس. جیسے وسپر ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں لفظ ملتا جلتا ہے، وسوسہ اور وسپر. تو یہاں مراد وہ خیال ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کوئی گناہ کا کام کر لے. تو اس نے وسوسے ڈالے. کیوں؟ لیبدی لہما، یہاں لام تعلیل کا ہے، یعنی شیطان کی غرض یہ تھی اور اسے معلوم تھا کہ درخت کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کو پتا تھا کہ ان کا لباس اتروا لیا جائے گا اور وہ چاہتا یہ تھا کہ ابن آدم کو ایکسپوز کر دے. دشمن ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ بے عزت کرتا ہے، آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں نا، جن لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پہلے تو وہ گھروں میں ہوتی تھی، لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جا کے لکھتے ہیں فلاں ایکسپوزڈ، لال رنگ کا بڑا بڑا وکی لیکس. اچھا، وہ ایکسپوز کیا کرتے ہیں، پھر نیچے جو برائیاں ان کی کوئی نہ کوئی چیزیں لا کے ادھر ادھر کی سچی جھوٹی وہ ویڈیو بنا کے پیش کرتے ہیں. اب ایسی ویڈیوز کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. بھلا دیکھیں، تجسس ہے نا انسان کے اندر، دیکھیں یہ اندر سے کیسا ہے، دیکھیں اس کا دوسرا رخ کیا ہے. تو یہ کون کرتے ہیں ایکسپوز ایک دوسرے کو؟ دوست، دشمن. تو ابلیس چونکہ دشمن تھا، اس نے آدم علیہ السلام سے نہ کوئی غلطی ہوئی، نہ کوئی گناہ، نہ کچھ، تو اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں انہیں بدنام کرنے کے لیے یا ان سے کچھ بدلہ لینے کے لیے. تو اس نے کیا کیا کہ ایسا کام کروں کہ ان کا لباس اتر جائے. لباس کیا ہے انسان کے لیے؟ زینت ہے، انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے. لیکن لباس صرف زینت نہیں ہے، لباس انسان کی عزت بھی ہے. جو معزز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بے لباس نہیں ہوتے. یعنی لباس انسان کو عزت بھی بخشتا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویسے تو لباس التقویٰ سب سے پسندیدہ ہے نا، لیکن لوگوں نے عزت کے نشان کے طور پر کئی لباس بنائے ہوئے ہیں، جیسے پگڑی، ٹوپی. تو یہ مخصوص لباس ہے نا.
تو شیطان نے کیا چاہا کہ ان کا لباس اتروا، ان کو ننگا کرو، ان کو ایکسپوز کرو. اور یہاں شرمگاہ کو سوء کہا گیا ہے، من سوآتہما. سوء کا لفظ سو سے ہے. سو کس کو کہتے ہیں؟ برے کو. کیونکہ اس جگہ کا ننگا کرنا ہر ایک کو برا لگتا ہے، بچوں کو بھی برا لگتا ہے، فطرت پر ہوتے ہیں نا، یعنی انسان کی فطرت میں کہ ان کو چھپائے. اور ان حصوں کو ننگا کرنا ایک قبیح فعل ہے، گندا کام ہے کہ انسان کسی کے سامنے ننگا ہو. تو بہرحال شیطان نے دو چیزوں کی لالچ دے کے بہکایا کہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے، اور کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو. یعنی اس کا خیال تھا کہ تمہارے اندر اس درخت کا پھل کھانے سے فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اچھا، انسان جب کسی کی تعریف کرتا ہے کہ وہ فلاں بہت اچھا ہے تو کس لفظ سے کرتا ہے؟ فرشتہ. فلاں تو فرشتہ صفت ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہے. اب یہ جو ہے نا اچھا بننے کی خواہش، یہ بھی انسان کے اندر ہے، یہ بھی انسان کی ویکنس ہے. وہ جیسا بھی ہو لیکن دوسروں کے سامنے اچھا نظر آئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، اگر ان کی بھی آپ برائی کسی کے سامنے بیان کریں تو ان کو برا لگتا ہے. مائیں عام طور پر یہ حماقت کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کی برائیاں کھڑے کھڑے انہی کے سامنے اوروں کو بتانے لگتی ہیں کہ ان کی اصلاح کر دیں. یہ کیسے اصلاح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے عیب اچھالیں گے، تمہارے اندر یہ اور یہ اور یہ برائی ہے لہٰذا میں اس کو ٹھیک کرنے جا رہی ہوں. ہاں، ایسے کون ٹھیک ہوتا ہے؟ تو انسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ یا عیب یا اس کی برائی لوگوں کے سامنے کھلے، جیسا بھی ہو. اور خصوصاً آپ یاد رکھیے کہ یہ چیز ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت ہوتی ہے. ہسبینڈ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی اس کی کمزوری کسی کے سامنے بیان کرے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ اس کے بہن بھائی، کوئی بھی ہو. اور عورت کو اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. یاد رکھیے مردوں کے اندر ایگو زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو اپنی عزت کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. اور ویسے بھی میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. اور لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے، سوءات چھپاتا ہے، یعنی وہ چیزیں ظاہر کرنے کو ڈھانکتا ہے جو انسان کو پسند نہیں کہ کھلیں. اور اسی طرح ہسبینڈ کو بھی بیوی کی باتیں کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کی بھی عزت بنی رہے. اسی طرح دوستوں کے سامنے یا کسی سے بھی، الا یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں واقعی آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے تو وہ پھر صرف اس سے بیان ہو جو اس کا علاج کر سکے، دائیں بائیں ہر ایک سے نہیں. اب ایک بچی نے اپنا مسئلہ بتایا مجھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس بات پہ کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوٹی سی بھی بات کہتی ہوں وہ فوراً جا کے اپنی ماں کو یا کسی اور کو جا کے بتا دیتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بات کروں تو کروں کیا. تو کہتے کہ ہمارے درمیان میاں بیوی کا جو ایک خاص پرائیویٹ رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کھل جائے گا دوسروں کے سامنے. تو ایک شخص اتنا انسیکیور ہو تو پھر وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے. پھر اسی طرح جس گھر میں آپ رہتے ہوں، جس ادارے میں آپ ہوں، جہاں کہیں کسی کے ساتھ رہتے ہوں، ان جنرل اب بات کر رہی ہوں، وہاں کوشش یہی کریں کہ دوسروں کے عیب ڈھانکیں، دوسروں کے عیب اچھالے نہیں. کیا سزا ہے اس شخص کی جو دوسروں کے عیب کو نشر کرتا ہے؟ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی آپ کسی کے پیچھے پڑے ہوئے نا، خیر نہیں، کسی نہ کسی وقت کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کہیں بچ کے نہیں جا سکتے. اور بعض اوقات انسان ری ایکشن میں دوسرے کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے آپ کی برائی کی ہے تو آپ جواب میں کہتے ہیں تو خود نہیں پتا وہ فلاں ایسا ایسا ایسا. نہیں، یہاں روک لگانے کی ضرورت ہے. نہیں، اس نے جو بھی کہا آپ نے بس نہیں بولنا، آپ کو دوسروں کی برائیاں نہیں کرنی. کیوں؟ اب یہ ہے کہ شیطان جو تھا نا، اس نے صرف وسوسے تک اکتفا نہیں کیا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خیال ہوتا ہے نا جو انسان کے دل میں بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے نا. شیطان وہ وائبز بھیج رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو خیالات بھیج رہا ہوتا ہے، اندر ڈال رہا ہوتا ہے. صرف اتنا نہیں کیا اس نے، وَقَاسَمَهُمَا، قسم بھی کھا لی. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر قسم کھا لیتا ہے تو آپ کو اس کی بات کا یقین کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. شیطان جھوٹا تھا، لیکن جب اس نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلام، پہلے تو وہ اتنے دن ذہن میں وہ باتیں ڈالتا رہا. ہوتا ہی ہے کہ شروع میں انسان کو کوئی چیز
ذرا عجیب لگتی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. پھر دوسرے دن انسان سنتا ہے, تیسرے دن ادھر سے سنتا ہے, چوتھے دن ادھر, اگلے دن وہ اس سے نا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا سب یہی کہہ رہے ہیں تو کچھ ہوگا ہی نا, یہاں تک آ جاتا ہے. پھر اگر کوئی قسم کھا کے وہی بات کر دے تو پھر, اسی لیے یہاں پر اس کو آپ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں بتائیں گے, کیونکہ نہ ان کا کوئی ارادہ تھا اور نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ شیطان کی بات مانے, اور نہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے. یہ شیطان کی سخت کوشش کے بعد ایک پھسلن اور ایک بھول ہو گئی تھی. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ سارے معصوم ہیں. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جھوٹی قسم کھانے والا بھی سب سے پہلا شیطان ہی تھا. سب سے پہلا حسد کرنے والا, اللہ کی نافرمانی کرنے والا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم نہیں مانا. سب سے پہلے شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا, سجدہ نہیں کیا. پھر سب سے پہلا حسد اس نے کیا, سب سے پہلے تکبر اس نے کیا, پھر بحث اس نے کی, لاجک اس نے استعمال کیا, اور سب سے پہلے جھوٹی قسم اس نے کھائی. ابن کثیر کہتے ہیں ہمارے والد آدم علیہ السلام یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے, کیونکہ جو شخص سچا ہوتا ہے نا وہ سب کو سچا سمجھتا ہے, ایسے ہی ہے نا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سب کی بات سنتا ہے, تو زیادہ سچ سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی نہ بول رہے ہوں. یعنی جو خود جھوٹ بولتا ہے اس کو دوسروں کی باتیں بھی سچی نہیں لگتی. تو آدم علیہ السلام کو تنبیہ کی جانے کے باوجود وہ درخت کا پھل کیوں کھا گئے؟ سورۃ طٰہٰ میں اس کا جواب آتا ہے, وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گئے, وہ اپنا عہد بھول گئے. انہوں نے عہد کیا تھا, انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں کبھی بھی نہیں جائیں گے اس درخت کے پاس, لیکن شیطان نے ان کو بھلاوے میں ڈال دیا, اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا. یعنی کس چیز کا عزم نہیں پایا؟ اس پھل کے کھانے کا. یہ پھل کھانے کا کوئی ان کا ارادہ نہ تھا, یہ مانا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وارن کیا تھا کہ اگر تم نے پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ انہوں نے بھول کر کھا لیا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ شاید ان کے دل میں یہ تھا کہ توبہ اور معذرت کے ساتھ تدارک کر لیں گے, اللہ عالم. یعنی آدم علیہ السلام کے پاس ہو سکتا ہے کوئی تعویل ہو اس کی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے. یہی سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے. بھول جانا انسان کی فطرت میں داخل ہے, اور اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا عزم اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہر وقت اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھ سکے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. تو ایک طویل مدت گزرنے کے بعد انسان اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے, سنے ہوئے سبق بھول جاتے ہیں, اور اس طرح وہ شیطان کا داؤ چل گیا. انہوں نے جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی تھی. اچھا اس میں کیا آتا ہے؟ مثلاً کوئی شخص آپ کو اپنی کوئی بات بتاتا ہے اور آپ سے قسم لیتا ہے کہ تم نے آگے نہیں بتانی. آپ قسم کھا لیتے ہیں اور آپ کا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا. اب 5 سال گزر جاتے ہیں اس وعدے کو, پھر کیا ہوتا ہے؟ منہ سے نکل جاتی. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں نکلی؟ بھول گئے. کیا آپ کا ارادہ تھا کہ آپ ایسا کریں گے؟ نہیں, شیطان نے آپ کو بھلوا دیا, اور منہ سے اچانک بات پھسل گئی. زلہ پھسل گئی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان اب بھی یہ کرتا ہے. اس لیے کبھی کسی سے وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بھی کہا کریں, اور کیا کہا کریں کہ میں وعدہ کرتی ہوں لیکن اگر میں بھول گئی تو معاف کیجیے گا. آپ بتانا چاہیں اپنی بات بتائیں, نہیں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ایسے بوجھ اٹھانے کی, اپنا اعمال نامہ کالا کرنے کی. اصل میں نا ہم جرت نہیں پاتے دوسرے کے ساتھ صاف بات کرنے کی. ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ قولوا قولا سدیدا. کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی, پھر دوسرے کی مرضی. اب ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فاخرجہما مما کانا فیہ. تو اس نے, شیطان نے ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے. وہ کیا تھا؟ ہمیشگی کی نعمتوں اور اچھی زندگی سے, اچھے کھانے پینے سے, اچھے خوبصورت اور وسیع گھر سے, اچھی حالت سے. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے.
دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کیونکہ انہیں تو بہرحال زمین میں خلیفتن فی الارض کا ٹائٹل ملا تھا اور انہوں نے تو زمین کو ہی بسانا تھا، یہاں تو ایک امتحان کے لیے بس بھیجے گئے تھے. تو یہاں مما کانا فیہ سے مراد وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے ہاں ان کا تھا. تو شیطان نے انہیں اس سے گرانا چاہا، یعنی اس مقام اور مرتبے سے گرایا. کون سے مقام اور مرتبے سے؟ جو عزت کا مقام اور مرتبہ آدم علیہ السلام کو ملا تھا. شیطان کو اسی سے تو ساری ضد تھی، اسی کا تو سارا غصہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا کیسے ہو گیا اور اس کو اتنی نعمتیں کیوں مل گئی، یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں ملا. حسد یہی تو ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا اور اس بات کی تمنا کرنا. حسد میں یہ تمنا شامل ہوتی ہے کیا؟ اس کی زوال نعمت ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے. اگر آدھی بات ہو صرف کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ سوچنا، یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی مل جائے، یہ کتنی اچھی چیز ہے، تو یہ رشک ہوتا ہے، یہ جائز ہے. اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. اور شیطان نے تو آدم سے حسد کیا تھا اور اس نے چاہا تھا کہ آدم کو جو عزت اور رسپیکٹ اور اللہ کے ہاں جو ایک مقام ملا ہوا ہے، میں اس سے اس کو گرا دوں. آج ہمارے لیے شیطان کیا چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اگر ہمارا کوئی مقام ہے، ہم اس کے پسندیدہ بندے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ کتنے حربے اور کتنے ہیلے اختیار کرے گا کہ کسی طرح آپ کو وہاں سے پھسلائے. آپ آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں، اللہ تک جانے کی منزلیں آدھی طے کر چکے ہیں، آدھی باقی ہیں، کہ وہ بیچ میں آ کے آپ کے اندر ایسا عجب پیدا کرتا ہے اور یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم نے بہت کچھ کر لیا، اب آگے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مشقت مت کرو. لہذا آپ پھسل جاتے ہیں اور اوپر باقی جو چڑھنے والا ہے وہ رہ جاتا ہے. بڑے بڑے نیک لوگوں کو شیطان نے آ کے ایسے وسوسے ڈالے. کوئی قصہ یاد ہے؟ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے نا، کہ ان کے پاس شیطان نے آ کے کیا کہا کہ تم تو اتنے اللہ کے قریب ہو چکے ہو کہ اب تمہیں مزید نمازوں کی ضرورت نہیں اور عبادت کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک اور قصہ میں نے سنا تھا جس میں عبد القادر جیلانی کہا تھا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. انہوں نے کہا کہ علم نہیں بچاتا، اللہ کا فضل بچاتا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس میں ہم اپنی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ میری اس کوشش کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل آیا. سیلف پریز یا پھر اور اسی طرح کے خیالات، اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیکی کا سفر اور نیکی کی طرف ترقی کر جانا یہ رک جاتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہم علماء کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جس میں جب کوئی آ کے ان کی ایسی تعریف کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں غلو پایا جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی اہل ایمان کا شعار یہی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، طائف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانے والا، یعنی وہ خیال جو چکر لگائے، آئے جائے، تو وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. تذکروا، انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ اچانک دیکھنے لگتے ہیں، انہیں حقیقت بالکل صاف نظر آنے لگتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. تو بہرحال شیطان نے کوئی کسر نہ چھوڑی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. بس اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا. دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فَلَمَّا ذَاقَ، ابھی چکھا ہی، پیٹ بھر کے نہیں کھایا، چکھا، تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، یعنی شرم اور حیا کی وجہ سے. اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تمہیں بتایا تھا نا، تم بھول گئے کہ یہ دشمن ہے تمہارا.
آج آپ دیکھیں ہم سب کا یہی حال ہے نا، ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ، یہ نقصان دہ، 100 دفعہ سنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کرتے وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو دور کر دے اور ہمیں ایسا یقین عطا کرے اور ایسی صلاحیت بخشے کہ جو چیزیں ہمارے حق میں نقصان دہ ہیں ہم ان کو قطعی طور پر چھوڑ دیں، چاہے وہ ہمارے کھانے پینے میں ہے، چاہے وہ ہمارے لائف سٹائل میں ہے، چاہے وہ ہمارے دین کے معاملے میں ہے، نمازوں کے بارے میں ہے اور دین کے معاملات کے بارے میں ہے۔ جب کسی چیز کا پتہ چل جائے اور دلیل سے پتہ چل جائے تو پھر اگلا قدم یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو کر لیں، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا۔ اب یہ جو دلہما بغرور ہے نا، غرور کہتے دھوکے کو، یعنی شیطان نے ان دونوں کو دھوکا دیا قسم کھا کے۔ عربی میں کہا جاتا ہے ما زال فلان یدلی لفلان بغرور، یعنی وہ شخص مسلسل دھوکا دیتا رہا اور چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا۔ اصل میں یہ تدلیہ سے، تدلیہ کہتے ہیں پانی کا ڈول نیچے کنویں میں لٹکانا، یعنی پیاسا ڈول کو پانی میں لٹکائے تاکہ پانی پی سکے، جب وہ ڈول نکالے تو اس میں پانی نہ ہو، تو ڈول لٹکانے والا دراصل کیا تھا؟ دھوکا کھا گیا۔ تو تدلیہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو شیطان نے ان کو اوپر سے نیچے گرا دی، ان کی قدر و منزلت ختم کر دی اور ان کو ایسی چیز کی لالچ دلائی جو ہونے والی نہیں تھی۔ اور غرور کہتے ہیں باطن میں دھوکا دینا، بظاہر خیر خائی کرنا، اندر سے دھوکا دینا، یعنی شیطان نے ان کو سبز باغ دکھائے اور یقین دہانی کرا کر کہ اگر تم نے یہ پھل کھایا تو تم فرشتوں کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ وسوسے بھی ڈالتا رہا اور قسمیں بھی کھاتا رہا اور نافرمانی پہ اکساتا رہا یہاں تک کہ کامیاب ہو گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس نے ان دونوں کو قسم کے ذریعے دھوکا دیا تھا۔ قتادہ کہتے ہیں اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی حتیٰ کہ وہ دھوکا کھا گئے، اور اللہ پر ایمان لانے والے کو دھوکا دیا جا سکتا ہے، یعنی مومن بھی دھوکا کھا سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جو اللہ کا نام لے کے ہمیں دھوکا دے ہم اس سے دھوکا کھا جائیں گے۔ اللہ کا نام لے کے دھوکا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف بھی کی تھی، مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے، اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ دوسرے کی بات کا ٹرسٹ کر لیتا ہے اور کھلے دل کا ہوتا ہے۔ وہ ایک عربی کا شعر ہے، ان الکریم اذا تشاء خدعتہ وتری اللئیم مجربا لا یخدع۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کریم معزز انسان ہوتا ہے تم جب چاہو اسے دھوکہ دے سکتے ہو، وہ اپنی ایک شرافت اور اپنے اخلاق اور ایک خاص اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے کوئی دھوکہ دے بھی رہا ہو تو یہ نہیں کہے گا مجھے پتہ چل گیا تو مجھے دھوکہ دے رہے ہو، یہ نہیں کہے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو لئیم کمینہ انسان ہوتا ہے وہ مجرب ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے نا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ جیسے ابن عباس نے کہا کہ ابلیس کے قسمیں کھانے سے آدم علیہ السلام اس کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن نے آدم علیہ السلام کے لیے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور اپنے کلام کو تاکید کی مختلف اقسام کے ساتھ پختہ کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو لمن میں لام تاکید کے لیے ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ شیطان اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ اللہ پہ جھوٹی قسم کھائے، اس لیے انہوں نے اس کی بات کو سچا جانا اور وہ اس طرف بڑھ گئے، درخت کے قریب چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح دلہما کا ایک معنی جسارت بھی ہے، جسارت کرنا۔ جسارت کا معنی پتہ ہے؟ ڈیئر کرنا، یعنی ان دونوں کو نافرمانی پر آمادہ کیا اور ان کے اندر وہ ہمت ڈال دی کہ ہاں کرو، یہاں تک کہ دونوں جنت سے نکل گئے، دونوں کا ستر کھل گیا، پہلے وہ چھپا ہوا تھا۔ اور آج بھی شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ پر کس طرح قابو پائے؟ آپ کا ستر کھول کے، آپ کی حیا پامال کر کے، کیونکہ انسان جب حیا نہیں کرتا تو وہ کچھ بھی کر سکتا۔ حدیث میں آتا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کرو، منہ سے جو باتیں چاہو نکالو، جو مرضی سوچو، حیا جو نہیں۔ تو جس کے اندر حیا ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تم اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے،
لوگوں نے کیا کہا؟ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہمیں تو بڑی حیا آتی ہے اللہ سے. آپ نے فرمایا ایسے نہیں. اللہ سے حیا کرنا کیا ہے؟ سر اور جو کچھ اس میں ہے، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے، اس کے بارے میں حیا کرو. یعنی ایسی باتیں نہ سوچو جو بے حیائی پر مشتمل ہو، جو جھوٹی ہوں، بدگمانی پر مشتمل ہو، جو آپ بول کے کسی کو نہیں کہہ سکتے، ان کو سوچو بھی کم. اور دوسرا پیٹ میں ایک تو غذا جاتی ہے، یعنی حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، اللہ سے حیا کرو. سبحان اللہ. یعنی ہم لوگوں سے حیا کر کے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ڈاکٹر نے ایک چیز منع کی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ٹیبل پہ سب بیٹھے ہیں، اگر میں نے وہ اٹھائی تو کیا ہوگا؟ سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو ہم لوگوں سے حیا کر کے وہ نہیں اٹھاتے. مثلا جو ذرا ہیلدی لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے وہ کم کھانا کھاتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کی حیا سے. ہم لوگوں سے حیا کر لیتے ہیں لیکن غلط چیز کھاتے ہوئے یا کہتے ہوئے اللہ سے حیا نہیں کرتے، تو اللہ سے حیا کا حق ادا نہیں کرتے. اس حدیث کو کبھی سنا ہے آپ نے؟ پہلے حسن اخلاق میں نے کافی ڈیٹیل سے بتائی ہوئی، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. فرمایا نہیں، ایسے جو سر اور جو کچھ اس میں، یعنی خیالات اور پیٹ اور جو کچھ اس میں، اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو. یعنی کھاتے ہوئے کیا کھا رہے ہو، ہیلدی فوڈ کھا رہے ہو، جنک فوڈ کھا رہے ہو، اللہ سے حیا کرو. حلال کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، اللہ سے حیا کرو. اور پیٹ میں ایک دوسری چیز بھی ہے، یعنی سیکس کی خواہش، اس معاملے میں بھی اللہ سے حیا کرو، یعنی حرام کی طرف نہ جاؤ. تو خیالات تو کسی کو نہیں پتا ہوتے نا، خیالات تو اچانک آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو لے کے بیٹھ نہ جاؤ بلکہ ان کو رفع دفع کرو. تو اس نے کیا کیا کہ انسان کے حیا پر ڈاکہ ڈالا، لباس اتروایا. آج دنیا میں بھی شیطان ایسے لوگوں کو اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہے جو اپنا لباس اتار رہے ہیں. یعنی لباس اتارنے کو وہ ترقی کی علامت سمجھتے ہیں، خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں، کانفیڈنس کی علامت سمجھتے ہیں. تو شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ انسان کو بے عزت کرے، بے حیا کرے. لیکن انسان کی فطرت میں حیا نا، لہٰذا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہی ان کے جنت کے لباس ہوتے تھے تو اور تو کہیں سے کپڑے سلے ہوئے نہیں تھے پڑے کہ وہ جلدی سے پہن لیتے. اب انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کے اپنے جسم پہ چپکانے شروع کیے تاکہ ان کی حیا باقی رہے. اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا یخصفان. خصف کہتے ہیں جوتے کی تہوں کو سلائی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا. یعنی نیچے لیئرز ہوتی ہیں نا پاؤں کے نیچے، ایک لیئر کے اوپر ایک لیئر، ایک اور لیئر، تو اس کے بعد پھر کیا کرتے، سلائی کرتے ہیں. یہ خصف ہوتا ہے سواد کے ساتھ، چپکانے کا فعل. یعنی ایک پتے کے اوپر دوسرا. اب پتہ نہیں ٹیپ تو کوئی تھی نہیں، کیسے انہوں نے کوئی ایسا اور پتا لائے ہوں گے جس میں کوئی گوند ہوگی، پھر اس سے چپکایا ہوگا، اللہ عالم. اچھا، بعض لوگ حیا نہیں رکھتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پتے جب سوکھ گئے پھر انہوں نے کیا کیا. عجیب بات ہے نا، کیا ٹیسٹ ہے، کہاں تک سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. یعنی آپ ضرور ننگا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو. تو اور پتے نہیں تھے، پتے تو بہت تھے نا، جنت میں تو پتے ہی پتے ہیں. تو بہرحال اور کچھ نہ ملا تو فوری طور پر اپنے آپ کو چھپایا. اسی طرح صحابیات کے بارے میں آتا ہے، جب سورت نور نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، اگلے دن صبح فجر کی نماز پہ جانے سے پہلے انہوں نے چادریں اوڑھ لی. کہاں سے لی؟ جہاں سے ملی، جو بھی. وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کو اٹھا، چھت پہ گیا تو دیکھا گھروں میں چراغ جل رہے ہیں. تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج لوگ سوئے نہیں؟ تو پتا چلا کہ خواتین صبح نماز کے لیے پہننے کی چادریں سی رہی ہیں اپنی چراغوں میں کہ صبح نماز پہ جا سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر کا حصہ لٹکا لیں. تو اب آپ دیکھیے ان صحابیات نے ایک دن بھی نہیں گزارا، اگلے دن حکم مان لیا. ہم کہتے ہیں ہمیں ابھی ٹائم چاہیے، ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سوچتے رہیے، پتہ نہیں سوچتے سوچتے بات کہاں تک جاتی. اصل میں صحابہ اور صحابیات کا جو ایمان تھا نا، وہ انہیں عمل کی طرف لے آتا تھا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایمان پہ کم کام کرتے ہیں اور فوراً احکام بتانے لگتے ہیں. تو یہاں پر فوری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی جس میں ایک ڈانٹ تھی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل سے روکا نہیں تھا اور تم دونوں کو یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یہاں دونوں سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا اور حوا علیہ السلام کو بھی آواز سنوائی، اپنی ڈائریکٹ بات کی، یہ فرشتے کے ذریعے نہیں تھی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا، دونوں کو برابر کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے دشمن کی بات مان کے ایک ممنوع کام کا جس سے روکا گیا تھا اس کا ارتکاب کیوں کیا. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاموشی نہیں اختیار کرتے بلکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہے، جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے. آپ پوچھتے بھی کیا ہے آپ کو، کوئی جواب نہیں، آپ خود ہی بوجھو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جذبات حاوی ہیں اور آپ بول نہیں سکتے اور آپ کو رونا آ رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت میں نے کچھ بولا تو بہت فساد ہو جائے گا اس لیے میں چپ ہوں. ٹھیک ہے، چپ ہو جائیں، لیکن ٹیکسٹ میسج کر دیں، آڈیو میسج کر دیں. میں ایسے ہی کرتی ہوں. اللہ نے اتنا آسانی کر دی ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی نہیں لگ رہی، اپنے بچے میں اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو پسند نہیں آ رہی اور آپ کو وقت نہیں مل رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے بات کی تو دوسرا ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا، بحث شروع ہو جائے گی، لیکن اپنے کنسرن کا اظہار جچے تلے نپے تلے لفظوں میں کر دینا چاہیے، نہ مبالغہ آرائی ہو اور نہ کم ہو کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، دوسرے شخص کو اپنی صفائی دینے کا موقع مل جائے گا اور معاملہ رفع دفع ہوگا، شیطان دور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے صرف اپنے دل میں رکھ کے کڑ کڑ کے اور اکیلے میں رو رو کے اور پریشان ہو کے یا پھر کسی اور کے ساتھ ڈسکس کر کے، اور جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس غریب کو خبر ہی کوئی نہیں، تو شیطان ہمیں نا سیدھے طریقے بھی نہیں اختیار کرنے دیتا. تو مسئلہ جہاں ہے اس سے براہ راست بات کریں کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ مجھے واضح کریں، میں سمجھنا چاہتی ہوں، اور جینوئنلی سمجھیں اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان سے خطا ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. تو دونوں نے اس ممنوع درخت کے پھل میں سے کھا لیا تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی بھی کی. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، پیارا رب، رحمان رب، کہ جو ہماری خطائیں معاف کر دیتا ہے، ہماری بھول چوک کو معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے. شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالے گا، تم نے بڑے گناہ کر لیے، تمہاری معافی نہیں ہونی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس سے خوب خوب توبہ کریں. رمضان آنے والا ہے، بخشش کا مہینہ، یہ سحری کے وقت اٹھنا ہی اٹھنا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پہ عمل کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ جتنی بھی ہم نے زندگی گزاری لا علمی میں، جہالت میں، غلط کاموں میں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں، ان سب پہ سوچ سوچ کے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اس سے آپ ہلکے ہو جائیں گے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے مل کے درخت کا پھل کھایا تھا، یعنی اس کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے. دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ذَاقَ الشَّجَرَ أَكَلَا مِنْهَا. اب یہاں ذائقہ کے علاوہ عقل کا بھی بات آ رہی ہے، چکھا اور پھر کھا بھی گیا، اندر چلا گیا. تو ایک جگہ فوسوس الیہ الشیطان آ رہا ہے اور دوسری جگہ فوسوس لہما الشیطان ہے، یعنی ایک کو کیا پھر دوسرے کو بھی کیا.
ابتدا اگر آدم علیہ السلام سے کی تو حوا علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، لہذا شیطان مردوں کو بھی پھسلاتا ہے اور عورتوں کو بھی. اور یہ جو بات عوام میں مشہور ہو گئی ہے کہ شیطان نے پہلے حوا کو پھسلایا پھر ان کے ذریعے آدم کو قابو کیا، یہ انتہائی غلط بات ہے، بالکل لغو ہے، اسرائیلیات سے ماخوذ ہے. اب یہاں ایک حدیث بھی آتی صحیح مسلم کی جس کی وجہ سے کچھ لوگ ذرا اشکال کا شکار ہو گئے، اس کی بھی وضاحت کرتی جاؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا خیانت تھی؟ کیا انہوں نے پہلے پھل کھا لیا تھا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو انکریج کیا کہ آپ بھی کھا لیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کھایا دونوں نے اکٹھے ہی تھا. اس کے جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھانے میں آدم علیہ السلام کی خیرخواہی نہیں کی، انہیں روکا نہیں بلکہ ساتھ خود بھی کھا لیا. ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو، انہوں نے پہل کی، انہوں نے بھی ساتھ دیا. کیا سبق ملتا ہے؟ شوہر کی اطاعت کس چیز میں ہے؟ صرف معروف میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اور اگر شوہر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے، جائے جو مرضی کرے. نہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ اللہ نے جوڑے ہیں. اگر شوہر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے، منع کرنا چاہیے. مثلا حرام کمائی کرتا ہے، مثلاً کوئی اور غلط عادت ہے اس میں، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یہی تو یہاں کہا جا رہا ہے. اگر حوا خیانت نہ کرتی، کیا خیانت تھی کہ انہوں نے سمجھایا نہیں کہ یہ تو ہمیں منع کیا گیا تھا، یہ نہیں کہنا ہم نے، بلکہ خود بھی ساتھ دے دیا. خواتین عام طور پہ یہ کرتی ہیں نا، میرے ہسبینڈ کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو کرتے ہیں، آپ بھی تو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس لیے میں کرتی ہوں. نہیں بھائی، ایسے نہیں کرنا. حدیث میں ہے اگر وہ نہ کرتی تو کوئی عورت بھی ایسا نہ کرتی. کیونکہ انہوں نے کیا تو اب ان سے خواتین میں یہ چیز ٹرکل ڈاؤن ہوئی اور خواتین میں بھی آ گئی. اب آ گئی ہے، لہٰذا اس پر ایکسٹرا کانشیس ہونا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، منع کرنا. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، منع کرنے پہ ڈانٹ پڑتی ہے اچھی بلی، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، تو بہتر ہے شیر سویا رہے. ہم نہیں اس کو منع کرتے کیونکہ اس کو اٹھایا تو ہماری شامت آئے گی، ہم نے منع کیا تو لڑائی پڑ جائے گی. اچھے طریقے سے منع کریں، لیکن یہ نہ کریں تمہاری راہ اپنی اور میری راہ اپنی. نہیں، ایسے نہیں زندگی گزرتی، دونوں نے مل کے چلنا ہوتا ہے. اپنے پیارے رشتوں کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو ان کو بھی بچاؤ. امر بالمعروف کہاں سے شروع ہو؟ گھر سے شروع. لیکن اس کی استاد نہ بنے، شوہر کی استاد نہ بنے، کیونکہ اس سے ٹیچر نہیں بیوی چاہیے ہوتی ہے جو اس کی بات بھی غور سے سن لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی خیرخواہی نہ کریں اور اس کو غلط نہ بتائیں، اچھے سے بتائیں گے، لیکن ہر وقت ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی، ہر بات پہ یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہ کریں گھر میں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو آپ کو پسند نہیں اور ویسے غلط نہیں، یعنی وہ حرام حلال میں نہیں آتی. مثلاً وہ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نکالتا ہے مثلاً، اب اس میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ تو نہیں نا. ٹھیک ہے، آپ ایک آدھ دفعہ اچھے سے بتا سکتے بھی چائے سڑکار کر کے نہ پیئیں، خاموشی سے پیئیں. لیکن اب وہ بچپن کی عادت پڑی ہوئی ہے، اب آپ روز تو نہیں نا اس کے پیچھے پڑیں گے، ہر روز یہی بات کر رہے ہیں، ہر روز یہی بات کر رہے، لڑائی. کیا بیٹھ کے اکٹھے چائے بھی نہیں پی سکتے؟ پھر ایسے لوگ نہیں پی سکتے نا. ان چیزوں کو ٹالریٹ کر دیں جس میں حلال حرام کی بات نہیں، تاکہ آپ کی ساری قوت سیوڈ ہو کسی بڑے کام کے لیے. اگر ہر چیز میں اپنی طاقت لگا دیں گی نا تو آپ کے پاس طاقت نہیں بچنی بڑے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے سیو کر، چاہے بچے ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیں، آنکھیں بند کر لیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو. لیکن جہاں حلال حرام کا مسئلہ، وہاں فرملی ضرور بات کریں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان گناہ اور غلطی سے نہیں بچ سکتا.
اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، کمال عقل بخشی، علم دیا، جنت کی ہر نعمت دی، صاف لفظوں میں انسٹرکشنز دی، دشمن کی بات ماننے پر تنبیہ بھی کی کہ اگر مانی تو پھر کیا ہوگا. اتنی عنایتوں کے ساتھ صرف ایک نہ تھی، ایک کام نہیں کرنا، باقی سب ٹھیک ہے، ایک نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ ہو گیا. تقدیر کا حصہ بھی تو تھا، ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے. اب تم میں سے بعض کے دشمن ہو. کون کس کا دشمن؟ آدم اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وہ ہمارے دشمن، ہم ان کے دشمن. اس دشمنی کے ساتھ ہم زمین پہ اترے ہوئے ہیں. اولاد آدم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ آئے گا آگے. اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاء بھی ہے، انسانوں کی بھی آپس میں دشمنیاں ہیں. یعنی زمین پر انسان کے لیے جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ دشمنی کا ہے. حتیٰ کہ گھر کے اندر دشمن ہیں. سورۃ التغابن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض دشمن ہیں، ان سے محتاط رہو. کبھی شوہر بیوی کا اور کبھی بیوی شوہر کی دشمن ہو سکتی ہے، اور کبھی اولاد، اور کبھی بیوی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کو برائیوں کے لیے اکسائے اور نیکیوں سے روکے، اور کبھی شوہر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی کو نماز نہ پڑھنے دے، قرآن نہ پڑھنے دے، نیک کام کے لیے نہ جانے دے. اور شیطان کی عداوت تو ہے ہی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو شیطان کی عداوت میں کوئی شک ہی نہیں، وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان میں ڈالے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے، تمہاری کچھ عمر مقرر ہے، اس کے بعد تمہیں واپس آنا ہے. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائیں گے مرنے کے بعد قبر میں، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. کہاں نہیں جا کے رہ سکتے؟ مریخ پہ. اور زمین پر ایک مقرر وقت تک رہنا ہے. متاع الی حین ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، گھر وہاں ہے، گھر یہاں نہیں ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون